السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جنت کے اندر اہل جنت کو کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے، سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ اور بھائی دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں پہ اپنے ذکر کرنے کا اپنے بندے کو جو ہے نا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، سورہ بقرہ کے اندر۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے فضائل اور ذکر کرنے کے احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو بھائی دوستو، آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ ہم آپس کی گپ شپ، فضول لغویات، باتیں، غیبتیں، چغلیاں بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ نمازیں اور نوافل کی کثرت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے مشغول رکھنے کی جو ہے توفیق ہے، یہ ہمیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے ہم اپنے عادت ڈالیں اپنی کہ فارغ ٹائم میں بھی اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھا کریں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احکامات تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دے جو میں خاص طور پہ کیا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا حکم بتا رہے ہیں کہ 100 نفل پڑھو؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف رکھا کرو۔ تو بھئی اللہ کا ذکر کرنا جو ہے نا بھائی دوستو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں ان ساروں میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے، جس طرح نماز میں قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، تحیات ہے، درود شریف ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو نماز بھی ایک ذکر ہے، لیکن خاص طور پہ بھی اللہ کا ذکر کرنا، اور کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں تو راستے میں بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ بالفرض اگر ہم کسی دوست کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جا رہے ہیں، نوکری کے لیے جو ہے آفس جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے اپنے کاروبار کی جگہ پہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر ہم لوگ آپس میں باتیں کریں گے تو ہمیں جو ہے شیطان غیبت کی طرف بھی لے کے جائے گا، چغلی کی طرف بھی لے کے جائے گا، فضولیات والی باتوں کی طرف بھی لے کے جائے گا، اور ان ساروں کا حساب دینا پڑے گا آخرت کے اندر۔ اس کے برعکس اگر ہم لوگ جاتے ہوئے بھی اور واپسی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو اس کا اجر لکھا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے جتنے احکامات عائد فرمائے ہیں ان کے لیے کوئی وقت کی پابندی، کوئی جگہ کی پابندی، کوئی اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن ذکر کا اللہ کا ایسا حکم ہے جس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سونے سے پہلے، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، بستروں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کے اوپر کوئی پابندی اللہ نے لگائی۔ ہاں، اور ذکر کرنے سے انسان کا دل خوشگوار رہتا ہے، اس کے دل کے اوپر سے زنگ دور ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم کچھ اذکار تو روزانہ کرتے ہی ہیں، جس طرح آیت کریمہ کا ذکر کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے کلمے کا ذکر کر لیا، تیسرے کلمے کا ذکر کر لیا، درود شریف کی تسبیحات پڑھ لی۔ لیکن کوشش کریں کہ ہم چلتے پھرتے کاموں کو کرتے ہوئے، خواتین گھر میں کھانا بناتے ہوئے، مرد اپنے کاروبار کی جگہ پہ، آفس کی جگہ پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھیں ہر وقت۔ تیسرے کلمے کا ذکر کریں، درود شریف کا ذکر کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی کثرت پہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے وعدے فرماتے ہیں۔ ہاں، اور تیسرے کلمے کے ذکر پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے وعدے فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا پودے لگا رہے ہیں، پوچھا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگایا جائے گا. تو وہ کتنی بڑی بات ہے, تیسرے کلمے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے اس کا, کہ وہ جو درخت جنت میں لگایا جائے گا, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر لگایا جائے گا, وہ درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے کے اندر عربی نسل کا گھوڑا جو بہت تیز دوڑتا ہے, اعلیٰ نسل کا عربی نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے, وہ 100 سال تک, کچھ روایات میں 500 سال تک دوڑتا رہے, اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو ایک سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر. ہم اپنے کاموں کے جگہ پہ, اپنے کاموں میں جاتے ہوئے واپسی پہ اگر اپنی زبان کو سبحان اللہ سے ہی مشغول کر لیں تو کتنے درخت جنت میں لگ جائیں گے. پھر فرمایا جو شخص, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مفہوم ہے, مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, ایک مرتبہ, اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجات جنت کے بلند ہو جاتے ہیں. بھی درود شریف کے کتنے فضائل ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتنا چھوٹا سا درود ہے, اس پہ بھی درجات مل گئے. پھر کچھ خاص درود شریف ہیں, درود پاک ہیں, ان کے فضائل سیکھ کے ان درود پاک کو سیکھنا, ان کا اہتمام کرنا. بھئی مقصد کیا ہے کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان جب رہے گی تو پھر ہم سے غیبت بھی نہیں ہوگی, چغلی بھی نہیں ہوگی, اور فضول کی باتیں بھی نہیں ہوں گی جن کا حساب دینا پڑتا ہے. بلکہ اس سے ہمارا تعلق اللہ سے اتنا بن جائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت اتنی مل جائے گی, ہر وقت جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے, اور آخرت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ایسے اجر دیں گے نا کہ انسان سوچ نہیں سکتا. ہاں, ذکر کرنے پہ انسان کو وہ کچھ ملے گا نا کہ انسان سوچ نہیں سکتا. انسان کے درجات لمحہ بلمحہ بلند ہوتے جائیں گے جنت کے, اگر انسان اپنی ہر وقت ذکر کرنے کی عادت ڈال لے. اب ذکر میں 4 چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہیں. سب سے پہلے تو عبادات کے اندر جو ذکر ہے وہ تو ذکر ہے ہی ہے, نماز میں جو ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم قرآن پاک کا ذکر کریں, یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت, جو قرآن کا ذکر ہے. تیسرا ذکر ہے مسنون دعائیں. بھئی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہم کریں. ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. موقع محل کی دعائیں, سونے سے پہلے, اٹھنے کے بعد, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی دعا بھی ہے, اور جو ہے اس کے ساتھ مسجد جانے کی, مسجد سے آنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے نکلنے کی, یہ ساری دعائیں مسنون ہیں. کپڑے پہننے کی دعا ہیں, یہ ساری دعائیں سیکھیں. دودھ پینے کی دعا, یہ دعائیں سیکھی نہیں ہیں ہم نے. پھر حفاظت کی دعائیں, ہم حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ بٹھا لیتے ہیں, حفاظت کے لیے جو اللہ نے دعائیں بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ دعاؤں کو سیکھ کے دعاؤں کو پڑھیں. اس کا ہم نے روزانہ کی جو روزمرہ کی صبح شام کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں. صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے سے تو اگر آپ نے اپنا معمول بنا لیا تو اس کا تو آپ واضح طور پہ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ سے کتنی مدد کر رہے ہیں. ان دعاؤں کی برکت سے, صبح شام کی مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ کی کتنی مدد کر رہے ہیں, یہ آپ کچھ ہی دن میں فزیکلی محسوس کرنا شروع کریں گے. بھئی ہم عادت تو ڈالیں اپنی صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی. اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. تو پہلا ذکر ہو گیا عبادات میں جو ہوتا ہے, نماز میں, اور دوسرا ذکر ہو گیا قرآن کی تلاوت. تیسرا ذکر ہے موقع محل کی مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اور چوتھا ذکر ہے کہ تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آیت کریمہ, اس طرح کی جو دعائیں ہیں روزانہ پڑھنے کی, اس طرح کے جو اذکار ہیں, ان اذکار کی تسبیحات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی کوشش کرنا. یہ چوتھا ذکر ہے. ان 4 قسم کے اذکار کی اگر ہم ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں گے, عملی طور پہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے, تو اللہ کے ساتھ ہماری قربت بڑھتی جائے گی اور ہم لمحہ بلمحہ جنت کے اعلیٰ درجات پہ جو ہے نا پہنچتے جائیں گے. جیسے ہی ہماری موت آئے گی آخرت کے اندر جنت میں جائیں گے تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات ہمارے منتظر ہوں گے. اور پھر وہی جو حدیث سب سے پہلے سنائی کہ انسان کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوئی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ آج سے ہم نیت کریں کہ ہم نے اپنا میکسیمم وقت ہر کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اپنے آپ کو کھانا بنانے کے ساتھ, عورتیں ہیں اور کام کرنے کے ساتھ, اور مرد دکان پہ, کاروبار پہ, اسٹڈیز کے بعد جو ٹائم وغیرہ مل رہا ہے یونیورسٹی کالج آنے جانے میں, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کی آج سے ہم نیت کر لیں, عملی طور پہ اس پہ عمل شروع کر دیں, اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, کیونکہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.